اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ اور دوسری میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں۔ جیسے بچہ اسکول میں جا کے ایپل بی بوائے پڑھتا ہے، تو اسی طریقے سے عربی زبان ان کو سکھائیں۔ جب وہ 5 6 7 سال کے ہو جائیں گے تو ان کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی ساری، اور پھر وہ قرآن پاک جب پڑھیں گے تو ان کو اس کا مطلب بھی سمجھ آنے شروع ہو جائے گا، اور گھر میں نیکی ہوگی، نیک اولاد ہوگی اور برکت ہوگی گھر میں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے جو ہے قرآن پاک ضرور سکھائیں۔ اور قرآن پاک کا جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو میں پروگرام پیش کرتا ہوں اس کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ لوگ اسے سنیں۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کو پھیلاؤ بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو ہے اس پر آپ عمل کریں تو گھر میں برکت ہوگی، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، بچوں کا مستقبل ٹھیک ہوگا۔ تو میں اب اپنا پروگرام جو ہے باقاعدگی سے جو کرتا ہوں اس میں 1 2 احادیث پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں وہ شروع کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا ایک بھی فرمان یاد ہو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ تو یہ وہی بات ہے کہ دین کو پھیلاؤ بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر دوسری آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کر۔ مطلب صدقے کی کتنی برکت ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک لگا کر کھانا میں پسند نہیں کرتا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ پھر صحیح مسلم میں ہے 5306۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹتے اور فرماتے، تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھائے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور حکم کیا کہ پیالہ یا رکابی پونچھ لینے کا۔ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو معلوم نہیں کون سے کھانے میں برکت ہے، اور اپنا ہاتھ رومال سے نہ پونچھتے جب تک انگلیاں چاٹ نہ لیتے۔ تو مسلم کی حدیث ہے 5317۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ابو طالحہ نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے، اور کھانا انہوں نے تیار کیا تھا۔ میں آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، مجھے شرم آئی۔ میں نے عرض کیا، ابو طلحہ کی دعوت قبول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، چلو۔ ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو چھوا اور دعا کی اس میں برکت ہونے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، اور اپنی انگلیوں کے بیچ میں سے کچھ نکالا۔ انہوں نے کھایا اور سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 10 کو بلاؤ، اور انہوں نے بھی کھایا اور نکلے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو اندر بلایا اور 10 باہر جاتے رہے، یہاں تک کہ کوئی ان میں سے باقی نہ رہا جو سیر نہ ہوا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو ایک جگہ کیا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے کھانا شروع میں تیار کیا ہوا تھا۔ تو یہ 1 2 احادیث میں نے پیش کی ہیں۔ اب میں آپ کو باقاعدہ آگے شروع کرتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6۔ یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔
اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رحمی رشتے رکھنے سے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین و مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ سب باتیں پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تفسیر: اس کی تمام اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر محبوب رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ذرا سی لفظی فرق کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی تم سب کے لیے میری حیثیت والد کی سی ہے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں قابل احترام ہیں۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے ناموں کے ساتھ ام المومنین کے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو مثلا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت زینب بن حسیش رضی اللہ عنہ۔ کتاب میں لکھے ہوئے سے مراد لوح محفوظ یا اس موضوع پر تورات کے احکامات بھی ہو سکتے ہیں، اور خود قرآنی احکام بھی۔ تو آیت نمبر 7: اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا، یعنی میثاق النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ